میں کوٹھی پر کام کرنے جاتی تھی۔ میں ان کے گھر کا کام کاج کرتی تھی اور گھر کی صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھی۔ ایک دن میں صاحب کے کمرے میں گئی تو صاحب اپنی بیوی کو الٹا کر کے لگا ہوا تھا۔ پہلے تو میں صاحب کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب میری نظر اس کے سامان پر پڑی تو میں ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ کر باہر آ گئی، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا۔ آج میں نے پہلی بار اتنا بڑا دیکھا تھا۔ میرے شوہر کا تو چھوٹا سا تھا اور مشکل سے میرا گزارا کرتا تھا، لیکن میرے صاحب کا تو بہت بڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری مالکن یہ سب کیسے برداشت کرتی ہے۔ بس میں سوچ رہی تھی تو صاحب کی کمرے کا دروازہ کھلا۔ صاحب باہر آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، بلو، میں واش روم نہانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے کپڑے استری کر کے لے آنا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کپڑے استری کیے اور لے کر واش روم ان کے پیچھے چلی گئی تو وہاں پر دیکھا تو صاحب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تیل کی شیشی تھی، وہ اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ پہلے تو میں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ جب وہ تیل لگا کر فارغ ہوئے تو میں نے ان کو آواز دی کہ صاحب اپنے کپڑے لے لو، تو اس نے کہا کہ مجھے پکڑا دو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی تیل استعمال کرتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ تیل اپنے شوہر کو دوں تاکہ اس کا بھی گزارا کرنے لائق ہو جائے۔ صاحب کپڑے پہن کر واش روم سے نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جلدی جلدی واش روم میں گئی اور وہ تیل کی بوتل ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی واش روم میں ہی تھی تو میری مالکن نہانے کے لیے آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں، صفائی کرنے آئی ہوں۔ پھر میں واش روم سے باہر چلی گئی۔ میری مالکن واش روم کے اندر داخل ہو گئی، نہا کر باہر نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی مالکن سے پوچھنے کا ارادہ بنا لیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ میں بھی کمرے میں چلی گئی اور ان کے پاؤں دبانے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئی، لیکن دل میں ڈر سا تھا کہ شاید میری مالکن ناراض ہی نہ ہو جائے۔ پھر میں نے ہمت کر کے اپنی مالکن سے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو میری مالکن نے کہا، بولو کیا پوچھنا ہے تم کو؟ میں نے جھٹ سے مالکن سے کہہ دیا کہ پرسوں میں نے آپ اور صاحب کو آپ کے کمرے میں دیکھا تھا، آپ پیار کر رہے تھے، میں وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مالکن میں بھی شادی شدہ ہوں، میرے پاس بھی ایک بچہ ہے، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تو مالکن نے کہا، بلو پوچھو کیا بات ہے۔ میں نے مالکن سے صاف صاف بات کی کہ آپ اپنے شوہر کو کیسے برداشت کر لیتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ میرا شوہر کافی زوراور ہے جس کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن اب میں اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ تو پھر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ مالکن نے کہا، بولو۔ میں نے کہا کہ اس دن جب صاحب واش روم نہانے کے لیے گئے تھے تو میں کپڑے لے کر گئی تھی، تو میں نے صاحب کے ہاتھ میں تیل کی بوتل دیکھی تھی جس کو اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کمال اس تیل کا ہے۔ تو مالکن نے کہا، یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں اس کی عادی ہو گئی ہوں۔ اب مجھے اتنا نہیں ملے گا تو میرا شوق کیسے پورا ہوگا؟ پر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میرے شوہر کا تو بالکل چھوٹا ہے جو مجھے بالکل بھی نہیں خوش کر سکتا۔ آپ میرا ایک کام کرو، اپنے شوہر سے اس تیل کا نام پوچھ کر مجھے بتا دیں تاکہ میں بھی اپنے شوہر کو استعمال کروا دوں، ہو سکتا ہے اس کو بھی فرق پڑ جائے۔ میری مالکن نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم کو اس تیل کے بارے میں بتا دوں گی۔ شام ہوئی تو میں اپنے گھر جانے لگی تو مالکن نے کہا، آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تم آج رات یہیں رک جاؤ، صبح چلے جانا۔ میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر صاحب اور اس کے ساتھ 2-3 دوست تھے۔ میں نے مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا۔ صاحب اور اس کے ساتھ 2-3 دوست تھے، وہ بھی آ گئے۔ میں نے ان کا کھانا لگایا، کھانا کھا کر چلے گئے۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 بجنے والے تھے۔ صاحب کمرے میں چلا گیا، میں لاؤنج میں صوفے پر سو گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرا بیٹا گھر میں تھا اور صبح سے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے بڑی بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آج بھی صاحب کو دیکھوں کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے صاحب کی کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا پیچھے کیا تو دیکھا صاحب اور مالکن دونوں اپنے کمرے میں لگے تھے۔ مالکن بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن مجھے باہر کھڑے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن میرے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا تھا کہ میں بھی اپنے شوہر کو ایسا ہی بناؤں گی۔ میں ساری رات ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتی رہی۔
صبح میں نے ناشتہ وغیرہ کیا، صاحب نے ناشتہ کیا، اپنے دفتر چلا گیا۔ میں اپنی مالکن کے کمرے میں گئی اور ان سے پوچھا کہ آج رات پھر میں آپ کو دیکھتی رہی۔ مالکن نے کہا کہ انہوں نے وہ تیل چوری سے اپنے شوہر کی جیب سے نکال کر رکھ لیا ہے۔ اس کو پکڑ کر میں بہت خوش تھی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور اپنے میاں کو جا کر ساری حقیقت بتائی۔ میرا شوہر بہت خوش ہوا، واش روم میں گیا اور اس تیل کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس تیل کی ساری بوتل ختم ہو گئی تھی، لیکن میرے شوہر کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے مالکن سے کہا کہ میرے شوہر نے پوری تیل کی بوتل ختم کر دی ہے، لیکن اسے تو مٹھی بھر بھی فرق نہیں ہوا۔ صاحب پیچھے کھڑا میری اور مالکن کی سب باتیں سن رہا تھا، تو صاحب نے پیچھے سے کہا، مجھے آواز دی اور کہا، جو تیل تم لے گئی ہو وہ جسم کی کسی بھی چیز کو بڑھاتا یا چھوٹا نہیں کرنے والا، بلکہ مجھے خارش تھی اور اس کی دوائی تھی۔ تم نے تو سمجھ لیا یہ کچھ بڑا کرتا ہے۔ میرا جسم قدرتی طور پر بڑا ہے، میں کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرتا۔ مجھے یہ سن کر بہت شرم محسوس ہوئی اور میں شرمندگی سے کمرے میں چلی گئی۔ میں مالکن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن مالکن کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی، تو میرا مالک اسے لے کر گیا اور رات اسے وہیں پر چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ میں بھی گھر کا کام کر کے جانے والی تھی، تو صاحب آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا، صاحب اپنے گھر جا رہی ہوں۔ صاحب نے کہا کہ مجھے ایک کپ چائے بنا کر دو۔ جب میں چائے بنانے کچن میں گئی تو میرے پیچھے صاحب آ گیا اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں ڈر گئی۔ میں نے صاحب سے کہا کہ پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں نے آپ کا دیکھا ہے۔ تو میرے صاحب نے کہا، تمہیں بھی اپنے شوہر کا بڑا کرنے کا شوق تھا؟ صاحب نے بہت کوشش کی لیکن اپنے آپ کو چھڑا نہ پائی۔ صاحب مجھے اٹھا کر کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر صاحب مالکن کی طرح میرے ساتھ شروع ہو گیا۔ پہلے تو بہت مشکل ہوئی، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے بہت سکون سا آنے لگا۔ میرے دل میں خیال آنے لگا کہ مالکن کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صاحب نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے انتظار کیا اور میں بھی صاحب کے پیچھے چلی گئی۔ صاحب نے میرے اندر ڈالا تو مجھے مزہ آنے لگا اور اب میں صاحب سے روز ہی کرواتی ہوں اور پوری رات ہم اکٹھے گزارتے ہیں۔